بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنا أشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ چاند ہے آقا تو ستارے ہیں صحابہ واللہ ہمیں جان
جان سے پیارے ہیں صحابہ تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ دی ذات اقدس واسطے جو پوری کائنات دا خالق مالک رازق حاجت تروا اور مشکل کشا ہے اللہ رب العزت دی مختصر حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی تو بعد درود و سلام سرور کائنات امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے معزز سامعین کرام واجب الاحترام بھائیوں بزرگوں عزیز ساتھیوں اللہ رب العزت دی مقدس کتاب دے وچوں تساں احباب دے سامنے دو آیات مبارکہ دی تلاوت کیتی ہے اس مقدس کتاب اندر اللہ رب العزت نے انہاں لوگاں دے مثال قائم کیتی ہے کہ جڑے لوگ اللہ اور اس دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لے آئے خالی صرف ایمان نہیں لے آئے بلکہ ایمان دے نال نال اپنی جان دے نال بھی کھیلن دا نذرانہ پیش فرمائے حقیقت بات ہے کہ وہ ستارے نے آقا کائنات دے و جانثار اور وفادار اور رفقار نے کہ جنہاں نے دنیا اور جاؤ حشمت دی کوئی پرواہ نہیں کی تھی اور دنیا دے مال و متاع دے نال کوئی محبت دا اظہار نہیں فرمایا اپنی جان دے نال تو کھیل اور کود چکے نے لیکن ایمان اور اسلام نو آنچ آنے دیتی نہیں اے او صحابہ کرام نے جنہ صحابہ کرام دے ذریعے اساڑے تک باحفاظت اور محفوظ دین اسلام پہنچے ہے جنہ دے ذریعے اسانو حلال اور حرام دی تامیز ملی ہے اور ایک دوسرے دی پہچان ہوئی ہے وہ سہنے صحابہ کرام جنہ صحابہ کرام دے بارے بہت سارے احباب غلط اور بری نگاہوں دے نال دیکھ دینے اگر سیرت نگار اندر ویکھیا جائے سیرت نگارہ نے اپنی کتاب اندر صحابہ کرام دی جو تاریخ لکھی ہے وہ ایک انمول اور انوکھی ہے کہ اگر ایک ایک صحابی دی
دین اسلام دے اوپر داستان بیان کیتی جائے جنہ دے دن بیت جان پر انہاں دی داستان مکمل نہ ہو سکے. اے صحابہ کرام دی عظمت اور انہاں دے مقام و مرتبے نے کہ جو صحابہ کرام آپس اندر پیار اور محبت دے نال پیش آیا کردے سن اور ایک دوسرے دے نال ایمانی اور اسلامی ہو ناتے دے نال ایک دوسرے دے ہمدرد سن، ایک دوسرے دے نال محبت اور پیار کریا کردے سن. آج یہ بات اٹھائی جاندی ہے کہ بعض صحابہ بعض دنال انہاں دا تعلق نہیں سی، انہاں دی ایک دوسرے دنال دشمنی سی. میں تے یہ کہا کرنا کہ دنیا کائنات دا جتنا بھی کوئی بڑا تو بڑا آ جائے، جتنا بھی کوئی جرت مند آ جائے یا اپنے آپ نو سکا کہلائے، میں تو یقین دینا لاگ سکنا کہ اس دی بات تو جھوٹی ہو سکتی ہے، پر صحابہ کرام دی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. وہ صحابہ کرام نے وہ آپ علیہ السلام دے درس گاہ دے اندر درس نظامی حاصل کرنے والے صحابہ کرام نے، اور انہاں دی بھول نو انہاں دی کمی کوتاہی نو اللہ رب العزت نے دین بنا کے قرآن نازل فرما دیتا ہے. اے صحابہ کرام دی عظمت ہے، اے صحابہ کرام دا مقام ہے، اے صحابہ کرام دی محبت اور پیار ہے. صحابہ کرام تو ایک دوسرے واسطے جان قربان کرن لئی بھی تیار ہو جایا کرتے سن. اللہ اکبر. تو میں آج صحابہ کرام دے کچھ داستانہ تو صحاباب دے سامنے پیش کرنا چاہنا کہ صحابہ کرام نے دین اسلام واسطے کی کچھ قربان کیتا، اور آج دا جو مسلمان ہے جو صحابہ کرام دے نال محبت رکھ دے اور در یتیم شیمہ دے ویر جگہ دے پیر نال محبت رکھ دے، اس دی محبت دی پتہ چل جائے گا. صحابہ کرام دی داستان سن کے کیا حقیقت کہ وہ صحابہ کرام دے مناقب اور مراتب دے نال اپنی زندگی بسر کر رہی ہے یا اس تو ہٹ کے کر رہی ہے. اللہ رب العزت کے دعا ہے جو کچھ میں بیان کراں اللہ میرے سمیت سنو ساریانو عمل کرنے دی اور صحابہ کرام دی زندگیاں دے مطابق زندگیاں بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے اپنی مقدس کتاب دے ہر پارے ہر سورت دے اندر صحابہ کرام دی عظمت بیان فرما دیتی ہے. میں کس کس مقام تو مقدس کتاب دی تلاوت کراں اور کس حدیث تا نسخہ میں کھول کے تو صحاباب دے سامنے پیش کراں. حضرات ٹائم دی قلت ہے، موضوع بڑا طویل ہے، میں بڑے ہی اختصار دینال دو تین صحابہ کرام دی داستان تو صحاباب دے سامنے گوش و گزار کر کے میں اس تو بعد اختتام کراں گا. اللہ رب العزت اگے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین منو صحیح معنی دے اندر بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. کون؟ صحابہ کرام. بعض لوگ تو اس طرح کیا کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت ملی اور انہیں حضرت علی المرتضیٰ کو زبردستی دینال چھین لئی. اللہ اکبر. کتنا بڑا جھوٹ ہے، انتہائی جھوٹ ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک
علیہ السلام نے اپنی زندگی دے اندر اعزاز بخشیا، امامت دا بخشیا، خلافت دا بخشیا، اور آپ نے باقاعدگی دے نال حکم فرمایا کہ اگر میرے تو بعد کوئی رہبر ہوئے گا، اگر میرے تو بعد کوئی خلیفہ ہوئے گا تو صدیق اکبر ہوئے گا رضی اللہ تعالی عنہ، جسنو دنیا اندر میرے پیغمبر اعزاز دے دیں، جسنو دنیا اندر میرے پیغمبر مسلح دے دیں، جسنو دنیا اندر میرے پیارے پیغمبر امامت دے دیں، جس کے پیچھے میرے پیغمبر جس امام دے مقتدی بنے، میں کہنا کہ وہ اعزاز دے لائق نہیں تھے اور کیا ہے، وہ عظمت دے لائق نہیں تھے اور کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے صدیق اکبر کون نے رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے دین اسلام واسطے کی کچھ کیتا، اللہ اکبر۔ حضرات ذی وقار غور کرنا، توجہ کرنا، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن اعلان فرما رہی ہے، اللہ رب العالمین دا قرآن کی فرما رہی ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس اور کتاب اندر فرما دیتا ہے کہ ایمان والیو تسی ایمان ایوے لے آؤ نا جویں صحابہ کرام لے آئے نے، تسا ایمان انج لے آؤ جویں صحابہ کرام دا ایمان ہے، انہاں دی مثال قائم فرما دیتی ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایویں ہدایت یافتہ جویں صحابہ کرام نے، فَإِنْ تَوَلَّوْا اگر تسی پھر جاؤ گے، اگر تسی صحابہ کرام دی عظمت اور شان تو ہٹ کر کے، انہاں دی سیرت اور صورت تو ہٹ کر کے اگر تسی جناب کوئی کام کوئی عمل کرو گے، اللہ دی قسم ہے تسی لوگ گمراہ ہو جاؤ گے، اللہ رب العالمین تانوں کافی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات ذی وقار غور کرنا، صحابہ کرام کون نے؟ جڑے صحابہ کرام نے انہاں دی عظمت کیا ہے، صحابہ کرام دے مقام و مرتبے کیا نے، صحابہ کرام دی شان کیا ہے۔ جس وقت نبی پاک علیہ السلام معراج تو واپس آئے نے، آ کر کے مکے والیانوں اپنا پیغام سنایا ہے، اپنا اعلان سنایا ہے، اپنا اعلان سنا کے کیا مکے والیوں، اے ابو جہل، اے لوگوں ابو جہل اینڈ کمپنی والیوں، منو یقین ہے کہ تسا مننا کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے منو مکے تو بیت المقدس ہے، مسجد اقصی بیت المقدس تے، پھر اس تو بعد منو 7 آسمانہ دی معراج کرائی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے منو انج دے تحفے عطا کیتے نے، لہذا میں راتوں رات اندر سفر کر کے آیا ہوں، کیا تسی مینوں تسلیم کرو گے؟ کیا تسی میری گل منو گے؟ سارے ایک بڑی اونچی آواز دے نال کہکا لگان لگے، سارے بلند آواز دے نال جناب ہنسی تے اپنے ہاتھ تے ہاتھ مارنے لگ گئے، تالیاں بجان لگ گئے، کہنے لگے کہ کوئی ذہن اندر بات آئے اسی منیے، ذہن اندر گل آئے اسی انہوں تسلیم کریے، لیکن ایک گل تے ساڑھے
ذہن بھی نہیں مندا کیویں ہو سکدا کہ راتوں رات اندر ستا آسماناں دی سیر کر کے آ گئے نے انہیں آقا کائنات نو جھٹلا دیتا اللہ اکبر دے ایویں ابو جہل جا رہی ہے ابو جہل جاندا پیا ہے جدو جاندا پیا رستے دے اندر میرے آقا کائنات میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ساتھی یار دے ساتھی غار دے ساتھی سفر دے ساتھی حضرت دے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو جاندے پہنے آندے نے صدیق گل سن لے ابو بکر گل سن لے ایک بندہ ہے وہ آکھدا پیا ہے کہ میں رات تو رات مکیوں بیت المقدس گیا اقصی دے اندر گیا اقصی تو پھر میں جناب معراج ستا آسماناں دی کیتی ہے راتوں رات ہو کے آگے نے 10 صدیق 10 ابو بکر ہے قحافہ دے بیٹھے ذہن تسلیم کردہ ہے کہ نہیں کردہ اللہ اکبر اللہ صدیق اکبر نے نہیں کیا کہ ذہن نہیں تسلیم کردہ صدقے تے قربان جاواں اس یار تو صدقے قربان جاواں اس صدیق دی عظمت تو اللہ اکبر اللہ جدو صدیق اکبر نے انی گل سنیے صدیق اکبر نے پہلے تحقیق کر لئیے لوگوں اس بات تو ایک مسئلہ ثابت ہوندہ ہے جدو کوئی فاسق فاجر ہے کوئی بھی بندہ مشرک تو آڈے کول کوئی دلیل کوئی بات لے کے آ جائے وہ دیئے وینا کلہ پیچھے نہ لگ جایا کرو بلکہ وہ دی گل نو نہ منیا کرو اس گل دی تحقیق کر لیا کرو صدیق اکبر کہندے نے ابو جہل اس وقت تک میں جواب نہیں دیاں گا جدو تک میں نو تو دسیں گا نہیں کہ بیان کرنے والے کون نے اللہ اکبر اللہ ابو جہل کی کہندے نے آندے نے کہ صدیق ابو بکر قحافہ دے بیٹے گل سن اے بیان کرنے والا تیرا یار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے تیرا یار محمد ہے انہیں ذکر کیتا ہے کیا تسی تسلیم کرو گے اللہ اکبر صدیق اکبر نے جدے اپنے یار محمد رسول اللہ دی گل سنی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ہی کہن لگے ہاں میرا ایمان فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ میرا یقین ہے کہ واقعی جدو میرے پیغمبر بیان کرن جدو میرے پیغمبر بولن ادو قرآن ہویا کردہ میرا ایمان اور یقین ہے کہ راتوں رات اندر میرے محمد سیر کر کے آگئے اللہ اکبر اللہ اے او صدیق اکبر نے اللہ اکبر جدو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو اس حدیث دی راوی جناب صدیق اکبر دی بیٹی ہے جدہ نام حضرت اسماء بنت ابی بکر کہندیاں نے کہ انج کر کے صدیق اکبر اپنے گھر دے اندر بستر تے آرام فرمانے ایک بندہ چیخدہ چلاندہ آیا انج گلیاں دے اندر شور پئی جاندہ ہے کون اس یار نو بچائے گا توڑے یار نو جناب لوگ مار دے پہنے اللہ اکبر جدو صدیق اکبر دے جدو یار دے کنن درواز پہنچیے جلدی نال بستر تو اٹھے نے اسماء بنت ابی بکر کہندیاں نے میرے بابا اٹھے نے باہر نکلے نے آندے نے قادیاں چیخنے تے کنو ماریا جا رہی ہے وہ بیان کر دینے ایک توڑا یار جدہ نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے او دے گل دے اندر خانہ کعبہ دے اندر نماز پڑھتے دی حالت اندر ایک عقبہ بن معیط نامی بندہ ہے انہیں کر کے اپنی چادر نو اتارے آئے اتار کر کے او دے گلے دے اندر پھندہ پا کے کٹ دے پہنے تے کوئی چھڑان والا نہیں اللہ دی قسم اس یار تو قربان جا
جاواں اللہ دی قسم اس وفادار تو قربان جاواں جو ہی گل سن دے گئے نے صدیق اکبر دوڑ پے نے جلدی دے نال گئے نے دیکھیا کنج کر کے میرے آقا کائنات نو پکڑے آیا ہے اور پکڑ کر کے انہاں نے گلے نو دبو رہے نے میرے پیغمبر دے کھانسی شروع ہو گئی ہے اللہ اکبر جلدی نال صدیق گئے نے عقبہ بن معیط بدبخت نو دھکا دیتا ہے تے کہیا کیوں تسی قتل کر دیو کیا انہیں تانوں دین دے بارے دسیا ہے کیوں انہوں مار دیو کیا تواڈے اندر امین نہیں ہے کیا تواڈے اندر صادق نہیں ہے کیا تواڈے اندر جناب امانت دار نہیں ہے جدو انی گل کیتی ہے صدیق اکبر نے اے میرے پیغمبر نو چھڑ کے تے صدیق اکبر نو پے گئے نے صدیق اکبر نو مارنا شروع کر دیتا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو مارا کھاندے پے نے تے میرے پیغمبر فرماندے نے نہ مارو بدبختو میرے یار نو تے میرے پیغمبر انج منع کر دے پے نے تین پتھراں دی بارش برسائی ہے صدیق اکبر خون نہ لت پت ہو گئے نے زمین تے گر گئے نے صدیق اکبر دے یاراں نو علاقے والیاں نو قوم قبیلے والے نو پتہ چلے آئے انہیں آکھیا یارو چلو ہور نہیں تے ہے تے ساڈا ہی خون ہور نہیں تے ہے تے ساڈا ہی قبیلے والا چنگا جو انج کریے نا انہوں چوک لئیے تے دا دفاع کریے انی دیر تک مار کے چلے گئے صدیق اکبر نو لے کر کے گھر اندر چلے گئے نے صدیق اکبر بھی ہوشی دی عالم اندر نے انج ایستا ایستا اپنیاں پلیاں نو ہلاندے پینے لوگاں نے آکھیا سنیے کہ صدیق کی کہندے پینے جدو انہاں نے اپنا کان لایا ہے جدو انہاں نے کان لایا ہے تے صدیق اکبر دی زبان وچوں نکل رہا ہے کہ میرے آقا دا کی بنیا ہے انہوں آندے نے یاری انہوں آندے نے پیار انہوں آندے نے محبت اللہ اکبر اللہ صدیق اکبر جدو انی گل کر رہے سن تو اس وقت انہوں نے آکھیا کہ صدیق انیاں مارا پین تو بعد انیاں تکلیفاں تو بعد بھی تو پھر بھی او دا نام لئی جانا ہے جدی خاطر تینو مار پئیے تو دا نام لئی جانا ہے آندہ نہیں میں تے نام لینا ہی او دا نام ہے اللہ اکبر اللہ انہوں نے جدو گل سنی تو قبیلے والے بھی سارے چھڑ کے چلے گئے اس تو بعد ایک ام الخیر انہاں دی ماں ہے اس تو علاوہ کوئی بھی نہیں ہے تے ماں بھی سمجھان دی ہے لیکن بیٹا صدیق آکھدا ہے اس وقت تک میں کھانا نہیں کھانا جد تک میں محمد رسول اللہ دا نہ پتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات ذی وقار کون صدیق نے کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے آقا تو بعد رہبر بنے کون صدیق اکبر نے جنہاں نے رہنمائی کی تھی کون صدیق اکبر نے جنہاں نے میرے پیغمبر دے موجودگی اندر امامت کرائی جنہاں نے میرے پیغمبر دی موجودگی اندر مصلی رسول ملے آئے اللہ اکبر وہ صدیق نے تے پھر میں نو کہنا بندہ ہے اللہ اکبر مدنی دے بعد رہبر صدیق من نہ پوسی مدنی دے بعد رہبر صدیق من نہ پوسی آقا دا جانشین تسلیم کرنا پوسی مدنی دے بعد رہبر صدیق من نہ پوسی اللہ اکبر اللہ صدیق دی صداقت صدیق دی صداقت نو جان دا جہانے منیا نبی نو پہلے آکے اسے جوانے منیا نبی نو پہلے آکے اسے جوانے واری نبی تو ہر شے واری نبی تو ہر شے اقرار کرنا پوسی مدنی دے بعد رہبر
صدیق من نہ پوسی مدنی دے بعد رہبر صدیق من نہ پوسی ترا میل جند مونڈے ترا میل جند مونڈے حضرت کی تھی سواری ترا میل جند مونڈے حضرت کی تھی سواری نانگاں دی زہر سکے نانگاں دی زہر سکے عاشق نبازی ہاری دشمن صدیق دینو دشمن صدیق دینو ٹوٹ ٹوٹ کے مر نہ پوسی مدنی دے بعد رہبر صدیق من نہ پوسی مدنی دے بعد رہبر صدیق من نہ پوسی جویں رلے ستے ہیں آقا کائنات دے نال ستن کون صدیق اکبر جی دی عظمت ہے میرے آقا کائنات دے نال ستے بھی ہیں جویں رلے ستے ہیں اوے خالق اٹھے سی قیامت والے دن میرے محبوب دے نال صدیق اکبر اٹھن گے اس صدیق اکبر دی عظمت نہیں تو اور کیا ہے جویں رلے ستے ہیں خالق اوے اٹھے سی محبوب دے ہتھوں جو کوثر کھڑا ونڈے سی محبوب دے ہتھوں جو کوثر کھڑے ونڈے سی محشر دے دے اس کو کوثر بھی منگنا پوسی مدنی دے بعد رہبر صدیق من نہ پوسی اور مدنی تو بعد صدیق نہ مننا پیا رہبر کائنات دے رب دی قسم ہے اگر میرے آقا کائنات تو بعد کوئی آیا ہے تو رہبر صدیق آئے اخلاق والا آیا تو صدیق آیا ہے عظمت والا آئے تو صدیق آئے اللہ اکبر صدیق دی عظمت ہے آئیے توجہ کریے ایک اور صحابی دا تذکرہ کرتا جاواں جدا نام سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نے اللہ اکبر اللہ تھوڑی عمر ہے تقریباً 8-9 سال عمر ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیتا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اخلاق دے نال محبت دے نال انہیں جناب سعد بن ابی وقاص نے جدو دیکھیا انہیں اسلام قبول کیتا اللہ اکبر جدو اسلام قبول کیتا تو سعد بن ابی وقاص دے اسلام دے نعرے بجنے شروع ہو گئے جدو پتہ چلیا سعد بن ابی وقاص دی کون اللہ اکبر حضرات دی وقار بڑے اختصار دے نال میں بیان کرتا جاوا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے اخلاق اور رویے دے نال بہت سارے صحابہ کرام ایمان لے آئے بہت سارے صحابہ کرام ایمان دی لذت حاصل کر لئی جدا ہے جناب سعد بن ابی وقاص ایک کبائر صحابہ کرام قدیم الصحابہ کرام دے اندر ہوئے اللہ اکبر سعد بن ابی وقاص نے اسلام قبول کیتا سعد بن ابی وقاص دی والدہ نو پتہ چل گیا والدہ نے پوچھا کہ سعد اسلام قبول کر لیے ہاں ہاں میں اسلام قبول کر لیے انہیں آکھیا کہ کیوں قبول کیتے اپنے اباؤ اجداد دین اسلام نو چھڑ دیتے فرمایا ہاں چھڑ دیتا ہے اللہ اکبر اسلام اندر لذت بڑی ہے ماں نے ناراضگی دا اظہار کیتا ہے ماں دے نال بڑی سعد بن ابی وقاص نو پیار اور محبت ہے سعد بن ابی وقاص دی والدہ کہندی ہے نا بیٹا جب تک تو اسلام نو نہیں چھڑ دیں گا جب تک تو دین نو نہیں چھڑ دیں گا اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاواں گی جدوں میں کھانا نہیں کھاواں گی میں ایویں بھکھیاں مر جاواں گی جدوں میں مر جاواں گی لوگاں نو پتہ چلے گا کہ سعد دی ماں
کیوں مری ہے لوگ پوچھن گے تے لوگاں نوں آکھیا جائے گا کہ سعد دی وجہ کر کے دی ماں مر گئی ہے بڑا ہی سعد بدبخت ہے جدی وجہ کر کے ماں مر گئی ہے سعد بن ابی وقاص کہندے نا نا اما جی انج نہ کرو کھانا کھا لو نا اللہ اکبر ایک دن تے ایک رات جدوں گزر گئی ہے تے پتہ چلیا ہے سعد بن ابی وقاص دی ماں نے کھانا نہیں کھادا صدقے جاواں صحابہ کرام دے مقام و مرتبے تو سعد بن ابی وقاص نے پوچھیا اما جی کھانا کیوں نہیں کھاندیاں اما جی کہندیاں نے بیٹا مینوں چین تے سکون نہیں آ رہا جدوں تک تساں اپنے اس دین دی طرف واپس نہیں لوٹے آؤ گے دین اسلام نو نہیں چھڑ دیو گے محمد دا کلمہ نہیں چھڑ دیو گے اس وقت تک کھانا نہیں کھاں گی اللہ اکبر سعد بن ابی وقاص نے کافی سمجھایا لیکن سمجھانے تو بعد گل سمجھ اندر نہ آئی آخر کار دوسرا دن گزریا جدو سعد بن ابی وقاص نو پتہ چلیا کہ میری اماں کھانا نہیں کھاندی پئی آ کر کے پھر ماں نو سمجھایا ماں نہ سمجھ پائی آخر کار کی کہندے نے اماں جی گل سن لو اماں جی یہ تو سعد بن ابی وقاص دی ماں ایک ہے اس ماں دی ایک جان ہے ایک جان چلی جائے گی میری وجہ کر کے دین اسلام دی وجہ کر کے جان چلی جائے گی گل سن لے اماں جی چاہے تیرے جیہ 100 ماما ہوئن انہاں دے اندر 100 جانا ہوئن میں ایک ایک کر کے تے محمد دے دین تو قربان کر دیاں گا اللہ اکبر عظمت ہے صحابہ کرام دی شان صحابہ کرام دی کون سعد بن ابی وقاص نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر غزوے دے اندر شریک ہوئے ہر جنگ دے اندر شریک ہوئے آخر کار میرے محبوب نو سعد بن ابی وقاص نے بڑی پیار ہے بڑی محبت ہے مکہ فتح تو بعد سعد بن ابی وقاص بیمار ہو گئے انہوں نے ارق النساء دی بیماری لگ گئی جدی وجہ کر کے سعد بن ابی وقاص چل نہ سکے لیکن پھر بھی سعد بن ابی وقاص جنگ دے سپہ سالار بن دے لشکر دے سپہ سالار بن کر کے جنگ کر دے اللہ اکبر اللہ جدو بیمار ہوئے فتح مکہ تو بعد میری آقا کائنات کہندے نے لوگوں میرا ایک پیارا صحابی ہے جدا نام سعد بن ابی وقاص ہے جنہوں نے اپنی میری محبت دی وجہ کر کے اپنی ماں نو ٹھکرا دیتا ہے وہ کتے سعد بن ابی وقاص ہے اللہ اکبر پتہ چلیا سعد بن ابی وقاص بیمار نے میرے آقا کائنات گئے نے سعد بن ابی وقاص تے گھر اندر گئے نے جا کر کے تیمارداری واسطے گئے نے دیکھو کہ مرید تے گھر اندر پیر جا رہے نے اور کیویں جا رہے نے صحابہ کرام بھی نے حضرت سعد بن ابی وقاص بستر تے لیٹے نے تے بیماری دا عالم ہے بے ہوشی دا عالم ہے بے ہوش نے تے میرے محبوب گئے نے انج کر کے اپنے نبوت والے ہاتھ سعد بن ابی وقاص دی پیشانی تے لگائے نے اور جسم تے لگائے نے تے کہا کہ سعد میں تیرا یار محمد آ گیا وا میں تیرا یار میں محمد آ گیا وا اکھاں کھول سعد بن ابی وقاص سعد بن ابی وقاص بیان کر دینے جو ہی میرے چہرے تے جو ہی میری پیشانی تے میرے پیغمبر دے ہاتھ لگے نے میریاں ساریاں بیماریاں دور ہو گئیاں نے اللہ اکبر کیسا منظر ہوئے گا سعد بن ابی وقاص کہندے نے پھر میرے پیغمبر نے کر کے ہاتھ پہ لایا ہے سارے جسم سے مار کے پھر اللہ کو دعا کیتی ہے برکت دی دعا کیتی ہے کہ اللہ اس سعد بن ابی وقاص نو شفا عطا کر دے اللہ رب العالمین نے سعد بن ابی وقاص نو میرے پیغمبر دی دعا دے نال سعد بن ابی وقاص نو مکمل شفا عطا کر دیتی ہے مکمل شفا عطا کر دیتی ہے اور دسو نا کہ جدے نال پیار میرے پیغمبر کریں جنہ دی تیمارداری میرے پیغمبر کریں جنہ دے جسم سے میرے پیغمبر اپنے نبوت والے ہاتھ پھیریں جنہ واسطے خیر و برکت دی دعا کریں ایسی برکت کہ اللہ نے اولاد دے نال بھی نوازے اللہ نے مال نال بھی نوازے اللہ نے صحت یاب بھی کر دیتا ہے
اللہ اکبر لوگوں سنو سنو اے سعد بن ابی وقاص نے اگے سنیے آخری بات سناوا تے اپنی بات نو ختم کرنا چاہنا میں پورے ٹائم تے کراں جناب ایک اور صحابی ہے جس صحابی دا نام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی بولو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کون مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ دور جہلیت کے اندر ادوں بڑے جگیردار سن مالدار سن دولت مند سن کہ میرے آقا کائنات خود فرماندے نے کہ فرمایا کہ مصعب بن عمیر او ہے کہ جدی پوشاک کدی میلی نہیں سی ہویا کر دی اور جو عطر لگایا کر دے سن اور جس گلی وچ گزر دے سن کئی دن اس عطر دی خوشبو نہیں سی جایا کتنی مہنگی ہوئے گی اللہ اکبر او مصعب بن عمیر انہاں دی میرے پیغمبر نے کیویں داستان بیان فرمائی ہے اللہ اکبر میرے پیغمبر دے کول کیویں آیا ہے اللہ اکبر میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارکم بن ارکم دے گھر اندر جنوں دار ارکم کیا جاندا ہے میرے پیارے پیغمبر دار ارکم دے اندر لوگ چھپ کے دعوت و تبلیغ دا کم کر دے درس دا کم کر دے پڑھایا کر دے صحابہ کرام نو جناب مصعب بن عمیر نو پتہ چلیا مصعب بن عمیر بھی چل دے چلان دے میرے پیغمبر دے کول دار ارکم اندر پہنچے میرے پیغمبر دا درس سن دے رہے میرے پیغمبر دا درس سن کر کے اللہ اکبر ایمان لے آئے اسلام لے آئے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے جاندے رہے چھپ چھپا کر کے ایک دن انجویا دار ارکم دے اندر مصعب بن عمیر جا رہنے عثمان بن ابی طلحہ انہیں ویکھ لے آئے اور ویکھ کر کے جلدی دے نال گیا ہے انہیں جا کے مصعب بن عمیر دی ماں نو دس دیتا ہے جدوں مصعب بن عمیر دی ماں نو دسیا ہے تے ایک اور مقام تے بھی انہیں اللہ مصعب بن عمیر نو عثمان بن طلحہ نے ویکھیا عثمان بن طلحہ نے ویکھیا کہ میرے پیغمبر دے نال مل کر کے ان نماز پڑھ دے پہنے انہیں سارا واقعہ جا کے منظر مصعب بن عمیر دی ماں نو دسیا کدوں لکیاں چھپیاں گلاں رہندیاں نے جدوں مصعب بن عمیر دی ماں نو پتہ چلیا مصعب بن عمیر دی ماں نے پوچھیا اے مصعب مینوں دسنا تو اسلام لے آیا ہے سنیا کہ اسلام قبول کر لیا ہے اے مصعب بن عمیر دی جڑی والدہ ہے بڑی جگیردار تے مالدار ہے بڑی خاندان اچے خاندان دیئے اللہ اکبر تینو اسلام دے نال بڑی دشمن ہے اسلام تو بڑی نفرت ہے انہیں جدو سنے مصعب بن عمیر نے منہ تے تھپڑ مارنے شروع کر دیتے نے انج مار دی پئی ہے مار دیاں لگدا ہے کہ راوی بیان کر دینے کہ ہو سکتا ہے مصعب بن عمیر اسے مار اندر ہی مر جاندے اللہ اکبر اللہ مار دین دی پئی ہے دوسرا ایک ساتھی ویکھدا تے آندا ہے تسی اینو نہ مارو اسی مصعب بن عمیر نو سمجھا لیں گے مصعب بن عمیر نو سمجھا لیں گے مصعب بن عمیر نو جدو ماں نے چھڑ دیتا ہے مصعب بن عمیر نو سمجھایا گیا پر مصعب بن عمیر گل نہ سمجھ سکے مصعب بن عمیر نے آکھیا نا دین نہیں چھڈیا جا سکدا اسلام نہیں چھڈیا جا سکدا پھر ماں اور زیادہ سخت ہوندی گئی حالات بڑی بدل دے گئے حالات کارساز ہوندے گئے جو ہی کارساز ہوندے گئے ماں نے ویکھیا ہے انہیں آکھیا کہ مصعب اگر اسلام نہیں چھڈے گا تینوں میں قید کر لاں گی رسیاں دے نال زنجیراں نال بن دیاں گی اللہ اکبر اللہ تے مصعب بن عمیر نو جدو پتہ چلیا ہے انہوں اے پتہ چلیا کہ ماں مینوں قید کر لے گی ادھر پتہ کرایا تے میرے پیغمبر نے ویکھیا ہے صحابہ کرام دے بڑے ہی مندے حال نے مشرکین مکہ درندیاں جانوراں دی طرح بھکھیاں درندیاں دی طرح ٹوٹ پے نے انہاں صحابہ کرام تے میرے پیغمبر نے ہجرت دا حکم فرما دیتا ہے جدو ہجرت کر کے جان لگے نے حبشہ دی طرف ہے مصعب بن عمیر بھی ماں تو چوری چوری السلام علیکم کر کے بھج گئے نے نس گئے نے آندے نے کہ اماں جی میں بھی چلا واں دوڑ گئے نے ماں دے اگوں دوڑ گئے نے تے ماں بلاندی رہی ہے حبشہ دے اندر چلے گئے نے جدو حبشہ دے اندر رہندے پے نے اوتھے ایک افواہ پھیلی ہے افواہ پھیلی ہے کہ مکے
والے جتنے بھی نے اتھے جناب دوبارہ واپس آ جاؤ، امن اور شانتی ہو گئی ہے۔ مصعب بن عمیر تے دیگر صحابہ کرام نے جدو سنیا ہے حبشہ تو پھر مکے دی طرف آئے نے، جدو مکے اندر آئے نے اس وقت مصعب بن عمیر دا بڑی مندہ حال ہویا ہے، کھانے دی وجہ کر کے، کچھ فاقے دی وجہ کر کے، کچھ پریشانی دی وجہ کر کے رنگ بھی بدلیا ہویا ہے، طبیعت بھی بدلی ہوئی ہے، جسامت بھی بدلی ہوئی ہے، ہنج کر کے جاندہ بھی ہے۔ سارے اتھ گئے تے پتہ چلے آئے مکے دے اندر جھوٹیاں خواہاں پھیلیاں نے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نو جدو اپنے گھر دے قریب پہنچے نے، ماں جدو ویکھ دیئے ویکھ کر کے بےتاب ہو جاندی ہے، بےتاب ہو کر کے حیران ہو کے آندی مصعب کی کر لیے، مصعب اج تو اپنی رنگت ہی بدل لئیے، جسامت بھی اپنی تبدیل کر لئیے، بالکل کمزور ہو گئی ہے۔ جلدی نال اپنے بیٹے مصعب نو چمٹ جاندی ہے، چمٹ کر کے پھر سمجھاندی اندے مصعب چھڑ دے دین اسلام، چھڑ دے اسلام نو چھڑ دے، میں تینوں کہہ دی پئیا۔ تے حضرت مصعب بن عمیر کہندے نے امی جی گل سن لو، میں تانوں آنا کہ بتاں نو چھڑ دیو، تسی کلمہ محمد الرسول اللہ دا پڑھ لو۔ اللہ اکبر۔ جدو مصعب بن عمیر نے گل کی تھی پھر ماں سخت ہو گئی، ماں غصے دی عالم اندر آ کر کے کہندی ہے اے مصعب میں تینوں رسیاں نال بن دیاں گی۔ اللہ اکبر۔ تے مصعب بن عمیر نے ویکھیا ہو سکتا ہے کہ میری ماں میری جان نہیں چھڑے گی، ہجے بھی میری ماں بدلی نہیں ہوئی، ہجے بھی ماں دے میرے ماں دا دل نرم نہیں ہویا۔ آخر آ کر کے کہندے نے اماں جی میں تواڈے نال محبت ہی بڑی کردا سا، تسی میرے نال محبت بڑی کردے سو، مینوں میرا کوئی گل نو تسی فیصلہ کسی فیصلے نو تسی موڑیا نہیں سی کردے، آج تسی میری گل نہیں بندے پے، چلو گل سن لو اماں جی پھر بھی میں تواڈا ادب تے احترام کراں گا، پھر بھی میں تواڈے نال محبت کراں گا، لیکن جو بندہ بھی مینوں رسیاں نال بننے دی کوشش کرے گا تواڈی مدد کرے گا میں انہوں قتل کر دیاں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ جدو انی گل کیتی ہے ماں حیران ہو کر کے چیخ مار کے مصعب بن عمیر نے تھپڑ شروع کر دیتے نے، حتیٰ کہ مصعب بن عمیر نو کہندی ہے کہ مصعب بن عمیر سارا مال تے ساری جداد دے اندر کوئی حصہ نہیں ہے، تیرا کوئی تعلق نہیں ہے، میرے گھر دے وچوں چلی جا، چلا جا۔ مصعب بن عمیر جان لگے نے، انہیں آکھے مصعب گل سن لے، اے جڑے تند تے لباس پہنے ہوئے نے اے تند تے لباس بھی میرے نے، میرے مال دینے میرے پیسیاں دینے، انہوں بھی اتار کر کے دے دے، اے بھی میں تینوں نہیں دے دیاں گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ جدو مصعب بن عمیر دے جسم تو تن تو کپڑے اتارے گئے نے، مصعب بن عمیر برہنہ ہو گئے نے۔ مصعب بن عمیر نے آکھے اماں جی مینوں ایک چادر دے دیو تاکہ میں اپنے چادر دے نال تے جسم لپیٹ لانگا۔ اللہ اکبر۔ حضرات ذی وقار ہے، کیسا منظر تے کیسی سینے، ایک طرف ماں ہے ایک طرف بیٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ماں نے کپڑے بھی اتار لینے، چادر جناب بھی اتار لئیے، ایک ٹاٹ ہے وہ ٹاٹ دے دیتا گیا ہے، ایک بوری ہے وہ دے دیتی گئی ہے، جا ایک کپڑے پہنتے کر وچوں نکل جا۔ اللہ اکبر۔ اللہ دینج کر کے مصعب بن عمیر انج ٹاٹ پہن کے یہ ٹاٹ اپنے تہمت بن کے سارا جسم ننگا کر کے مکیوں چل پہنے تے مدینہ دی طرف آندے پہنے، انج مدینہ دی طرف چل دے آندے نے، میرے پیغمبر دے کول آندے پہنے۔ جدو میرے پیغمبر دے کول آئے نے آ کر کے کہندے نے انج دروازے تو دستک دیتی ہے، صحابہ کرام نے جدو ویکھیا ہے مصعب بن عمیر نو ویکھیا ہے تے مصعب بن عمیر نو ویکھیا ہے تے انج تند تو لباس اتریا ہویا ہے، برہنہ ہوئے نے تے ایک ٹاٹ دا جڑا ہے وہ چادر بنی ہوئی ہے تے انج چلتے ہوندے نے تے صحابہ کرام دیاں ٹائیاں نکل گئیاں، صحابہ کرام دے آنسو نکل گئے نے تے میرے پیغمبر نے جدو اپنے یار نو ویکھیا ہے مصعب بن عمیر نو ویکھیا ہے تے کعبہ دے رب دی قسم ہے میرے پیغمبر دیاں اکھاں تکدیاں ہی رہ گئیاں نے مصعب بن عمیر نو تے روندے ہی رہ گئے نے میرے مصعب بن عمیر نو ویکھ کے تے اللہ دی قسم ہے سیرت نگاراں نے لکھیا ہے کہ میرے پیغمبر نے جدو مصعب بن عمیر نو اس حالت دے اندر ویکھیا ہے تے ویکھ کر کے میرے پیغمبر دے انج آنسو برسنے کے اپنی داڑھی مبارک بھی آنسو نال گلی ہو گئی۔ اللہ
اکبر تے میرے پیغمبر پھر کی آندے نے میرے صحابیوں اے او موسیٰ بن عمیر انج شہادت والی انگلی کیتی ہے انگلی کر کے اللہ اکبر شہادت والی انگلی کر کے موسیٰ بن عمیر دیوال کر کے آکھے میرے صحابیوں اے او موسیٰ بن عمیر میں نے ویکھیا کردا سا جاہلیت دے دور اندر جدو ایمان اور اسلام تو دور سی ادو بہترین صاف پوشاک پایا کردا سی ہر روز کپڑے بدلیا کردا سی خوشبو اور عطر ایسی لگایا کردی سی کئی دن خوشبو اور عطر اس گلی دی وچوں ختم نہیں سی ہویا کردی آج میرا غلام بن کے آیا تے ایسی حالت اندر آیا اے صحابہ کرام نے تے میرے پیغمبریں جو کر کے بیان کر دیاں نالی ٹائی نکل گئی نے جدو ٹائیاں نکلیاں نے تو صحابہ کرام اندر قرآن مچ گیا ہے صحابہ کرام ویک کر کے ران ہو گئے نے تے میرے پیغمبر آئے نے آ کر کے موسیٰ بن عمیر نو سینے نہ لا لیا ہے تے نہ لے آندے نے صحابیوں چادر پہنا دیو موسیٰ بن عمیر نو اللہ اکبر اللہ پھر اتنی محبت کیتی ہے اللہ اکبر پر موسیٰ بن عمیر دی داستانوں نا موسیٰ بن عمیر دین اسلام دی خاطر سب کچھ قربان کر دیتا جاؤ حشمت قربان کر دیتی مال دولت قربان کر دیتی آخرکار موسیٰ بن عمیر نو جدو اللہ دے پیغمبر نے عزت اور عزال بخشیا ہے پھر انہوں حالم بنا دیتا ہے دیگر علاقے دے اندر قاری قرآن بنا کے بیج دیتا ہے وقت چلتا گیا اللہ اکبر جدو جنگ احد دا موقع آیا جنگ ہوتا جوں کہ موسیٰ بن عمیروں نے کہ جدی شکل جدی صورت میرے پیغمبر دی صورت نال ملیا کر دی سی جنگ احد میدان لگے آئے صحابہ کرام دے کھل کوئی کمی کتائی ہوئی ہے جدی وجہ کر کے قافلے والے دشمن اسلام جڑے نے وہ صحابہ کرام دی اتے ٹوٹ پہنے دے پکھیاں درندیاں دی طرح اللہ اکبر صحابہ کرام نو نقصان پہنچے آئے تے حضرت موسیٰ بن عمیر جلدی دے نال آ کر کے انج میرے پیغمبر دی دفاع پہ کر دینے دفاع کر دیاں ایک جناب کمہ نامی بندہ ہے اس بدبخت نے جلدی دے نال اٹھے آئے اٹھ کر کے انج کر کے نظام مارے آئے حضرت موسیٰ بن عمیر نو لگے آئے موسیٰ بن عمیر نے اللہ اکبر اللہ موسیٰ بن عمیر نے اس جنگ احد سپہ سالار بھی بنایا گیا ہے انہیں اپنے اسلام دا جھنڈا ہاتھ اندر پکڑے ہویا ہے پھر کمہ جلدی دے نال اٹھ کر کے تلوار دوار کر دے موسیٰ بن عمیر دا دایاں بازو کٹ جاندہ ہے پھر اسی طرح موسیٰ بن عمیر کھبے بازو دے نال پکڑ لیندہ اسلام دا جھنڈا کبھی رو تلوار مار دائے موسیٰ بن عمیر دا کھبا بازو ٹوٹ جاندہ ہے کھبا بازو کا کٹنے تو بعد پھر اپنے جناب انہ کٹیاں بازوان دے نال جدی نال اے تھام لیندے اسلام دے جھنڈے نو زمین تے نہیں گرن دیندے اللہ اکبر پھر انہیں وار کیتا موسیٰ بن عمیر دے سینے تے لگے آئے موسیٰ بن عمیر زمین تے گر گئے نے اللہ اکبر اسے خون دے نال جامع شہادت پا گئے نے جدو شہید ہو گئے نے موسیٰ بن عمیر کمہ نے اعلان کر دیتا لوگوں مسلمانہ دا امام مسلمانہ دا نبی شہید ہو گیا ہے کیونکہ میرے پیغمبر دی صورت دے نال دی صورت ملے تھی انہیں سمجھا کہ مسلمانہ دا نبی ہے انہیں اعلان کیتا ہے وہ دے اندر صحابہ کرام دے حوصلے ٹوٹ گئے نے صحابہ کرام واپس چلے گئے نے آخرکار حضرت موسیٰ بن عمیر شہید ہوئے جلدی دے نال حضرت علی نے اس جھنڈا اسلام دا تھام لیا ہے جدو جھنڈا تھام لیا ہے موسیٰ بن عمیر شہید ہو گئے نے شہید ہونے تو بعد اللہ اکبر دفاع کر دیاں جدو جنگ ختم ہوئی ہے میرے پیغمبریں جی لاشاں دا وزٹ پہ کر دینے لاشاں دا وزٹ کر دیاں جدو جنگے ہو اندر اپنے چچا دا لاشا ویکھے آئے آئیں ڈھائی نکل گئی نے اللہ اکبر اللہ انج دیگر صحابہ کرام نو ویکھ دے گئے نے جدو موسیٰ بن عمیر دیواری آئی ہے پھر میرے پیغمبر نے وہ تاریخ دہرائی ہے پھر میرے پیغمبر نے واقعہ بیان کیتا ہے میرے پیغمبر پھر لون لگ گئے نے آنسوان دی لڑیاں شروع ہو گئی نے پھر آخرکار میرے پیغمبر کہندے نے لونات کفن دفن دے انتظام کرو کفن دے پیسے نہیں ہیں کفن بھی نہیں ایک چادر دے اندر دو صحابہ کرام نو دفن کی کفن دیتا جا رہی ہے ایک قبر دے اندر دو صحابہ کرام نو دفن کیتا جا رہی ہے جس وقت موسیٰ بن عمیر دی باری آئی ہے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر نے آکھا کہ موسیٰ بن عمیر نو کفن دے دیو صحابہ کرام کفن دے لگے نے جدو کفن دے پہنے اللہ اکبر
اللہ تے انجری ڈانپ دینے تے سر ڈانپ دینے تے پاؤں ننگی ہو جاندے نے تے جدو پاؤں ڈانپ دینے سر ننگا ہو جاندہ ہے تے آ کر کے میرے پیغمبر نو کہندے نے سونیا جڑا تہاڈا غلام سی جڑا بڑا ہی بہادر سی بڑا ہی جناب امیر ترین سی جنہیں جناب ہجرت کی تھی اسلام قبول کیتا ہے اللہ اکبر اللہ وہ دے واسطے کفن مکمل کوئی نہیں سر ڈانپنے آتے پاؤں ننگا ہو جاندہ ہے تے پاؤں ڈانپنے آتے سر ننگا ہو جاندہ ہے اللہ اکبر میرے پیغمبر دے صحابی دی داستان ہے اے صحابی دی شان اور عظمت ہے اللہ اکبر آخر کار میرے پیغمبر دے آنکھاں وچ آنسو برسے فرمایا کہ واہ مولا کئیاں نو تو دنیا دے اندر بھی جزا دے دینا ہے لیکن موسیٰ بن عمیر نو دنیا دے اندر نہیں دیتی انو آخرت دے اندر جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا کر دیتی فرمایا میرے صحابیوں انج کرو کہ اس موسیٰ بن عمیر دا سر ڈانپ دیو اور جو پونے اس تے اتے اصغر خاص جو ہے اس تے نال اتے ڈانپ دیو رکھ دیو موسیٰ بن عمیر نو اسی طرح دفن کر دیو اے او موسیٰ بن عمیر نے اے صحابہ کرام نے جنہ کل کوئی شے بھی نہیں سی موجود آئے سن مالدار ہو کے غریب اور فقیر گئے فقیرانہ آئے صدا کر دے کے صدا دے کر چلے گئے صدا خوش رہو دعا دے کر چلے گئے یہ صحابہ کرام سے جنہ دی عظمت اللہ رب العزت کی دعائے اللہ